دوستو آج کی اس تحریر میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی ہسٹری بتانے والے ہیں جس عورت کو بھلے ہی اردو ہندی زبان بولے جانے والے علاقے میں رہنے والے لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن عرب علاقے میں رہنے والے لوگ بہت اچھی سے جانتے ہیں۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں مصر کی ہسٹری کی سب سے خوبصورت ملکہ یعنی کلیوپیٹرا کی، جس نے ایک لمبے وقت تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ مصر کی ریاست پر حکومت کی تھی۔ لیکن دوستو حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کلیوپیٹرا کے مشہور ہونے کی وجہ اس کی خوبصورتی یا پھر اس کا لمبے وقت تک ایک سلطنت پر راج کرنا نہیں، بلکہ اس کی زندگی کے دوسرے اہم پہلو تھے۔ اس ملکہ نے جہاں ایک طرف حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے 2 سگے بھائیوں سے شادی کی تھی، وہیں دوسری طرف موقع ملنے پر انہی دونوں سگے بھائیوں کو ہی قتل کروا دیا تھا جن سے اس نے شادی کی ہوئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، مصر کی اس حسین ملکہ نے اپنی پوری زندگی میں ایسے کام کیے تھے کہ جن کے بارے میں آپ سن کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیں گے۔ اس ملکہ کی شہرت کا اندازہ صرف آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس ملکہ کو گزرے ہوئے آج لگ بھگ 2000 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ہسٹری کو لوگ اتنے ہی شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں جتنے شوق کے ساتھ آج سے کئی 100 سال پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو مصر کی ملکہ کلیوپیٹرا کے اوپر بہت سی موویز، ٹی وی سیریز بن چکی ہیں، لیکن 1963 میں بننے والی مووی سب سے زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ 1963 میں کلیوپیٹرا کے اوپر جو مووی بنائی گئی تھی وہ ہسٹری میں اس وقت تک کی دنیا کی سب سے مہنگی مووی ثابت ہوئی تھی۔ دوستو اگر اب کی بات کی جائے تو کلیوپیٹرا کی ریل ہسٹری کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کہانی آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ اس وقت شروع ہوئی کہ جب 323 عیسوی میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 323 سال پہلے دنیا کے سب سے بڑے حکمرانوں میں سے ایک حکمران سکندر کی موت ہوئی تھی۔ سکندر کی موت کے بعد کیونکہ اس کا کوئی بھی زندہ وارث موجود نہیں تھا، اس لیے اس کی پوری بڑی سلطنت اس کے سارے گورنر نے آپس میں بانٹ لی تھی۔ اس طرح سے مصر کا پورا علاقہ سکندر اعظم کے ایک وفادار گورنر جس کا نام پٹالومی تھا اس کے حصے میں آیا، اور بس یہیں سے مصر میں ایک نئی حکومت کا آغاز ہوا۔ ایک ایسی حکومت کہ جس نے اگلے 300 سالوں تک مصر پر راج کیا تھا۔ دوستو ویسے تو مصر کے سلطنت میں شروع میں بہت اچھے اور عقل مند حکمران آئے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس سلطنت میں آنے والے حکمران بھی عیاش اور بزدل ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ مصر کی یہ سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی، اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ پوری دنیا میں روم کی سلطنت کا بول بالا تھا۔ اس دور میں روم سلطنت دنیا کی ایک طاقتور سلطنت بن کر ابھر رہی تھی۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے بہت سارے علاقوں کو اپنی سلطنت کے اندر سمیٹتی جا رہی تھی۔ مصر کی کمزور سلطنت کے بزدل بادشاہوں کو جب یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ لوگ بھی اب روم سلطنت سے نہیں بچ پائیں گے، تو ان لوگوں نے روم سے لڑنے کی تیاری کی بجائے انہیں اپنا خزانہ دینا شروع کر دیا۔ مال و دولت دیکھ کر انہیں اس بات پر راضی کر لیا گیا کہ وہ کبھی ہمارے اوپر حملہ نہ کریں۔ اس طرح سے وہ لوگ اپنی حفاظت کرتے رہے، لیکن دوستو اس طرح سے بھلے ہی مصر کی سلطنت کی حفاظت تو ہوتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ وہ حد سے زیادہ قرضے میں ڈوب گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت کلیوپیٹرا کا باپ سلطنت کی گدی پر بیٹھا تھا، اس وقت مصر کی یہ سلطنت حد سے زیادہ قرضے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کلیوپیٹرا کے فادر کی موت کے بعد اس کی بڑی بیٹی یعنی کلیوپیٹرا اور اس کا چھوٹا بھائی جس کا نام پٹالومی تھا،
وہ 13 سال کا تھا۔ دونوں مصر سلطنت کے آگے وارث بنے، یعنی دونوں نے مل کر اگلی سلطنت کے حکمران بنے۔ اس کے بعد ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ حالانکہ دوستوں، سگے بہن بھائی کی شادی کے بارے میں سن کر حیران ہونے کی بات نہیں، کیونکہ یہ بھلے ہی آج کے دور میں ایک حکمران کر دینے والی بات ہو، لیکن اس دور میں مصر کی تہذیب میں اسے جائز کام سمجھا جاتا تھا، لیکن اسے ایک صحیح اور اچھا کام سمجھا جاتا تھا۔ اس کام کو اکثر اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کیا جاتا رہا، تاکہ ہماری سلطنت شادی کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں نہ جا سکے۔ دوستوں، کلیوپیٹرا اور اس کے چھوٹے سگے بھائی کی یہ شادی زندگی کچھ دنوں تک تو بہت اچھی چلتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا جھگڑا آہستہ آہستہ اتنا خطرناک روپ لیتا جاتا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب کلیوپیٹرا کو اپنے چھوٹے بھائی سے جان بچانے کی خاطر راتوں رات مصر چھوڑنا پڑا اور سیریا کی طرف بھاگنا پڑا۔ اتفاق سے انہی دنوں میں ہی دنیا کی طاقتور سلطنت میں سے ایک سلطنت یعنی روم سلطنت کے دور سپہ سالاروں میں آپس میں لڑائی چل رہی تھی، جن میں سے ایک کا نام پومپئی تھا اور دوسرے کا نام جولس تھا۔ روم سلطنت کی اس جنگ میں پومپئی کی ہار ہوئی۔ وہ جان بچانے کی خاطر بھاگتا ہوا مصر پہنچ گیا اور مصر پہنچ کر مصر کے حکمران یعنی کلیوپیٹرا کے بھائی سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اس کی جان بچائے، لیکن کلیوپیٹرا کے بھائی نے اس کی جان بچانے کی بجائے اسے قتل کروا دیا گیا۔ وہیں دوسری طرف پومپئی کا پیچھا کرتے ہوئے جولس بھی مصر میں پہنچ گئے۔ مصر پہنچ کر کچھ دن رکنے کے بعد جب جولس سیز کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس کا دشمن پومپئی تو پہلے ہی مارا جا چکا ہے، تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے خوشی میں کچھ دن اور مصر میں رکنے کا فیصلہ کیا، لیکن دوسری طرف سیریا میں چھپتی چھپاتی پھر رہی کلیوپیٹرا کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ روم سلطنت کا ایک گورنر جس کا نام جولس ہے وہ مصر کے محل میں آیا ہوا ہے، تو اس نے فوراً اپنا ایک نیا پلان تیار کیا۔ کلیوپیٹرا میں چھپتی چھپاتی مصر کی محل کے اس کمرے میں پہنچی کہ جس کمرے میں روم سلطنت کا طاقتور گورنر جولیا ٹھہرا ہوا تھا۔ جیسے ہی کلیوپیٹرا پر جولس کی پہلی نظر پڑی تو وہی ہوا جو کہ کلیوپیٹرا چاہتی تھی، یعنی جولس پہلی نظر میں ہی کلیوپیٹرا کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لہٰذا کلیوپیٹرا نے اپنے آپ کو جولس کے حوالے کرنے سے پہلے مصر کا تخت حاصل کرنے کی شرط رکھی، جس کی وجہ سے جولس بھی کلیوپیٹرا کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اسے ہر حال میں مصر کی گدی پر بٹھا کر رہے گا۔ میں یوٹیوب فیملی، یہ سٹوری تو بہت ہی لمبی ہو گئی ہے اور میری ویڈیو ہو رہی ہے ختم، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس کا پارٹ 2 میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سینڈ کروں گی۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔